أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قرآن کریم اور احادیث طیبہ میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا مفہوم اور مراد کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھا جائے، ان کے ساتھ تعلق کو نبھایا جائے، ان کے ساتھ ہر حالت میں خوشی ہو یا غمی ہو، دکھ درد کا موقع ہو، کسی پریشانی یا آزمائش میں ہو، اس میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاونت کرنا، ان کے ساتھ کھڑا رہنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ اس صلہ رحمی کو رشتہ جوڑنا یا رشتہ بنانا بھی کہا جاتا ہے۔ صلہ رحمی کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرے، بلکہ جس طریقے سے بھی ان کے ساتھ مدد کی جا سکے، چاہے وہ مشورے کی صورت میں ہو، چاہے کسی موقع پر ان کو اپنے ساتھ کھڑا دیکھنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی کام کے آزمائش کے موقع پر ان کے لیے سہولت کا راستہ نکالنے کے حوالے سے ہو، غرض جس شکل میں بھی اپنے رشتہ دار کی مدد کر سکے اور ان کے لیے راحت پہنچانے کا سبب بن سکے، وہ سب صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اس کے برخلاف جو شخص قطع رحمی کرتا ہے، قطع تعلقی اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ صلہ رحمی کا ایک مفہوم جو ہمارے ذہنوں میں ہے اور اس میں اکثر لوگ مغالطے میں ہیں، وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی ہم نے اس بات کو سمجھا ہوا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ تعلق کو اچھا رکھتا ہے، اس کا سلوک ہمارے ساتھ اچھا ہے، اس کا آنا جانا ہمارے گھر پر ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ وہی رویہ، وہی سلوک اختیار کریں۔ حالانکہ صلہ رحمی کا معنی ہرگز یہ نہیں۔ صلہ رحمی کا معنی تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ قائم رکھ، برقرار رکھ۔ تو یہ کہنا کہ فلاں ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کر رہا ہے اور ہمارا رویہ بھی اس کے ساتھ ہے، تو اس کو ہم صلہ رحمی تو نہیں کہہ سکتے، اس کو ہم بدلہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدلے میں رشتہ داری کو نبھائے، بلکہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اذا قطعت رحمہ اذا قطعت رحمہ یصلہ او کما قال، کہ جب وہ اس سے ناتا توڑے
یہ اس سے جوڑ لیں۔ صلہ رحمی کا اصل معنی اور اصل مفہوم یہی ہے۔ میرے دوستو، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہم اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے، خود اپنے خاندان میں لوگوں کو دیکھیں گے کہ معمولی بات پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں نے اپنا جینا مرنا ختم کیا ہوا ہے، جبکہ وہ بات ہرگز اس قابل نہیں کہ صلہ رحمی جیسے ایک عظیم رشتے کو توڑ دیا جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ عرش سے لٹکی ہوئے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اتنی عظمت والی چیز ہے کہ وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ معمولی سے غصے کی نوبت آ جائے، یا اگر ایک کی طرف سے خدا نخواستہ زیادتی ہو جائے تو فوراً ہمیں جوابی طور پر اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا پڑتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر سامنے والا وقتی طور پر غصے میں ہے، ہم اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، ہم اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ وقتی طور پر جب وہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر باہمی رضامندی کے ساتھ اس تنازع کے اوپر بات کر لی جائے۔ اکثر اور بیشتر یہ معاملات صرف اور صرف غلط فہمی یا کسی کے بات نقل کرنے کی صورت میں پیش آتی ہے، اور وہ پھر خاندانوں تک چلتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے، جبکہ قطع رحمی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قوم میں اللہ کی رحمت نہیں اترتی جب تک اس قوم میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔ اگر ہمارے خاندانوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں باہمی تعلق نہیں ہے، باہمی محبت نہیں ہے، اور قطع رحمی انتہائی درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اور اس سب کے باوجود ہم یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، تو ایسا ممکن نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے رشتہ داروں کا مجھ سے رویہ، ان کا حسن سلوک مجھ سے ناروا ہے، وہ مجھ سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے، ان سب کے باوجود میں ان سے حسن سلوک سے پیش آتا ہوں اور میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر واقعتاً بات ایسی ہی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہو، تو گویا کہ آپ ان رشتہ داروں کے پیٹ پر گرم ریت ڈال رہے ہو، اور جب تک آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو گے، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے ساتھ ناروا سلوک اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک مددگار فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اس قدر رشتہ داری کی فضیلت اور اجر و ثواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس کو اس مختصر وقت میں بیان کرنا مشکل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنے تعلقوں کو، اپنے رشتہ داریوں کو ایک دفعہ پھر فکر مندی کے ساتھ دیکھیں۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور عنقریب یہ وقت ہمارے ہاتھ سے گزرنے والا ہے۔
تو ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے درمیان میں ہمارے رشتہ داروں سے کوئی قطع تعلقی ہے، کوئی رشتے کے اندر دراڑ ہے، تو اس کو ہم جا کر خود ختم کر دیں۔ جو پہل کرے گا اس کے لیے سب سے بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔